علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ معجم الدین کتاب سے مختلف مضامین کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ معجم الدین جو کتاب لکھی گئی ہے وہ حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں جیسے الفاظ بنتے جاتے ہیں اسی انداز میں اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں یا عربی میں حروف تہجی میں جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، تو الف سے جتنے اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق یا اس پر مشتمل مضامین قائم ہوتے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ معجم الدین کی ایک خاص اور نادر خصوصیت ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ابھی تک بھی تقریباً جہاں تک مجھے اندازہ ہے 90 یا 100 سیشنز ہوئے ہیں۔ بھروج میں بھی رمضان میں 15 دن اس معجم الدین کو کتاب کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور پچھلے سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا ایک مہینہ معجم الدین کو اسی وقت میں تقریباً 2:30 بجے کے وقت میں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ تو بحمداللہ 90 سیشن یا 100 سیشن ہوئے ہیں اور ابھی الف کا سلسلہ باقی ہے۔ اور آج جو عنوان ہے ایمان، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ذات خدا است۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آج کے دور میں اس کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگوں کا ایمان الگ ہوا کرتا ہے، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان الگ ہوتا ہے، اور خاص میں بھی جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ تو ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے بھی کئی درجات ہیں، کئی مراتب ہوا کرتے ہیں۔ جہاں تک ایمان کے تعلق سے ہے، آپ اور میں ایمان کے تعلق سے یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کا یہ کہہ دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت کو دہرا دینا، اس سے انسان مومن بن جاتا ہے، اس سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ فقط گواہی ہے جو آپ نے اپنی زبان سے دی ہے۔ ایمان کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایمان کی مہر لگانے میں بھی مخلوق ایمان کی مہر لگاتی ہے تو الگ انداز میں لگاتی ہے، اور خدا جس پر ایمان کی مہر لگاتا ہے اس کا پیمانہ الگ ہوا کرتا ہے۔ مخلوق کا پیرامیٹر الگ ہے۔ مخلوق چند چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس پیرامیٹر کے حساب سے مخلوق کہہ دیتی ہے کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے، اور خدا کے پاس پیرامیٹر الگ ہے۔ خدا چند چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس پر ایمان کی مہر لگاتا ہے۔ تو اسی لیے ایمان کوئی معمولی شے نہیں کہ انسان چند الفاظ دہرانے کے بعد یہ دعویٰ کر دے کہ میں ایمان لا لیا، میں مومن ہو گیا، کیونکہ ایمان کی شان بہت بڑی شان ہے۔ حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی اور احسان کی تعلیم دی، تو حدیث جبرائیل میں یہ بات آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کسی اجنبی کی شکل میں آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو جب ایمان کے تعلق سے سوال ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تیرا ایمان یہ ہو کہ جو کچھ خیر مجھے پہنچتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو کچھ تکلیف مجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد پھر دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانے کو، ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگ اسلام میں اور ایمان میں فرق نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام الگ ہوتا ہے اور ایمان الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ اسلام کا مقام الگ ہے اور ایمان کا مقام الگ ہے، اور ہمارے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل یہی حدیث جبرائیل ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ اگر اسلام اور ایمان میں فرق نہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام دونوں کے تعلق سے الگ الگ سوال نہ کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اسلام کے تعلق سے الگ سوال کرنا اور ایمان کے تعلق سے الگ سوال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام الگ چیز ہے، اور ایمان میں کوئی فرق نہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ سوال نہ کرتے، بلکہ ایک ہی سوال میں یہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ یہ اسلام یا ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سوال الگ کرنا اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے سوال پر الگ جواب دینا اور ایمان کے سوال پر الگ جواب دینا، سوالات کا مختلف ہونا اور جوابات کا مختلف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآنی آیت بھی ہے کہ چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینے کے اطراف کے لوگ تھے، گاؤں اور دیہات کو لوگ تھے، تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا اور واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد وہ لوگوں کے وہ جو اعرابی تھے، جو دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے کہ ہم ایمان لا لیے، ہم ایمان لا لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی اور خدا تعالیٰ کو بھی جب خدا تعالیٰ نے اس بات کو سنا، فوراً سے اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل بل اسلمنا۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن میں آیت شریفہ کو رسول کے دل پر وحی کو نازل کر دیا، اے رسول یہ دیہاتی لوگ جو ابھی آپ کے ہاتھ پر اسلام لا کر گئے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا کہ ہم ایمان لا لیے، لیکن خدا کہتا ہے کہ قل بل اسلمنا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایسا مت کہا کرو کہ ہم ایمان لا لیے، بلکہ ایسا کہا کرو کہ ہم اسلام قبول کر لیے اور ہم اسلام لا لیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ اگر دونوں میں فرق نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ قرآن میں یہ آیت شریفہ کو نازل نہ کرتا کہ قالت الاعراب آمنا بل قولوا اسلمنا، کہ اے لوگو تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لا لیے، ابھی ایمان نہیں لائے، ایسا کہو کہ ابھی تم اسلام لائے ہو۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا اس لیے ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں
اس کو اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو دل سے جو چیز ہوتی ہے اسی کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ نے زبان سے جو کلمہ طیبہ پڑھا یا کلمہ شہادت کو پڑھا تو یہ پڑھ لینا یہ آپ کے اسلام کی دلیل ہے، لیکن وہ چیز کا جو آپ نے پڑھا، آپ نے جو اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے اپنی جو زبان سے کہا ہے یہ آپ کے اسلام لانے کی دلیل ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جب یہ چیز دل میں پہنچتی ہے تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ جب یہ چیز آپ کے دل میں داخل ہوتی ہے تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو فقط زبان سے اقرار کر لینا اس کو ایمان کے نام سے ہرگز یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ زبان سے جو اقرار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دل سے جو اس اقرار کی تصدیق ہوتی ہے اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خطابی کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ کلام کو مقید کیا جائے، اس طرح کہ مسلم کبھی مومن ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، یعنی تم جو کلام کر رہے ہو اس کو تصدیق کے ذریعے مقید کر لینا اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کر رہا ہوں اس کو اپنے دل سے میں تائید کروں تو اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو میں سمجھاؤں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایسا کون مسلمان ہوگا جو قیامت کے دن پر جس کو ایمان نہیں، چاہے وہ زندگی جس کسی انداز میں گزار رہے ہیں، آپ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی فرقے کے مسلمان کو، کسی بھی ملک کے مسلمان کو آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو وہ آرام سے کہے گا کہ بے شک مجھے تو ایمان ہے کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تمام مسلمان چاہے وہ بغیر کسی تفریق کے، نہ ملک کی تفریق ہے نہ مسلکوں کی تفریق ہے، تمام کے تمام مسلمان قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ کیا ابلیس کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا؟ ابلیس جس پر ہم روزانہ صبح شام کئی مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں اس کو بھی قیامت کے دن پر ایمان تھا۔ اسی لیے تبھی تو اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، مردود قرار دے رہا ہے، لیکن مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو ابلیس کو بھی قیامت آنے والی ہے، آخرت کا دن ہے، حساب کتاب ہوگا، اس پر ابلیس کو بھی ایمان تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس جانتا تھا کہ آخرت کا دن ہے، وہ اس کو مانتا بھی تھا، اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ بھی کیا کہ میں قیامت کے دن تک لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب ایک مسلمان ہے اس کو بھی آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو کیا دونوں کے ایمان کو یکساں کے نام سے ہم یاد کر سکتے ہیں؟ ہاں، دونوں کا ایمان یکساں ہے۔ انسان کا ایمان بھی جو آخرت پر ہے وہ بھی وہی ہے، ابلیس کا ایمان بھی جو آخرت پر ہے وہ بھی، دونوں یکساں ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ انسان اس قیامت کے دن کو سوچ کر اپنے برے اعمال کو چھوڑ نہیں دیتا تو اس میں اور ابلیس کے ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ انسان کسی کا مال کہیں پڑا ہوا ملا، انسان نے اٹھانے کا خیال کیا، فوراً سے انسان کو یہ بات یاد آئی کہ آخرت میں مجھے اس مال کا جواب دینا پڑے گا، اس مال کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ مال مجھے جائز نہیں، تو وہ اس کا جو آخرت پر ایمان ہے وہ لاکھ درجے بہتر ایمان ہے اس ابلیس کے ایمان سے جو فقط یہ جانتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے لیکن قیامت کے ڈر سے، برائی سے بچتا نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا نہیں۔ تو ابلیس کو آخرت کے دن پر ایمان ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ برائی بھی کرتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے،
کہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، ساتھ ہی ساتھ برے کام بھی کرتا ہے، تو اس انسان کے ایمان میں ابلیس کے ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم زبان سے کہتے ہو کہ قیامت پر مجھے ایمان ہے، یہ ایمان اس وقت کام آئے گا جب تم آخرت کے دن کا خیال کرتے ہوئے آخرت میں پوچھ کے ڈر سے برائی سے اپنے آپ کو روک لو، تو وہ قیامت پر ایمان لانا تمہارے لیے کام کا ہوگا۔ تو اس سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان، اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کلمہ طیبہ کو پڑھ لینا یا کلمہ شہادت کا ورد کر لینا، اس کو ایمان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ کامل طور پر اپنی ذات کو خدا کے حوالے کرنا، اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انسان کا یہ تصور کرنا کہ میں جو کچھ ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوں، میرے ساتھ اگر بھلائی ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کبھی مجھے ذرا سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو بھی وہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے معنی فقط کلمہ طیبہ کو پڑھ لو، اذان سن کر نماز ادا کر لو، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دو، ہم سمجھ گئے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کو ایمان کے مکمل ہونے کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب کہ تمہاری ہر حرکت سے خدا کے احکام صادر ہوتے چلے جائیں، تو سمجھو کہ تمہارے دل میں خدا کا ایمان موجود ہے، ورنہ فقط چند باتیں چند لمحات کے لیے کر یہ سمجھنا کہ میں نے خدا پر ایمان لا لیا، خدا پر میرا ایمان مکمل ہو گیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایمان، مکمل ایمان، کامل ایمان حاصل کرنے کے لیے انسان کو خدا کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اختلاف نفلی ہے، اگر اسلام سے مراد صرف ظاہری انقیاد ہے جس کو انقیاد باطنی اور اذعان قلبی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اسلام ایمان کے مفہوم کے مخالف ہوتا ہے۔ لیکن اسلام سے مراد ظاہری انقیاد ہے جس پر باطنی انقیاد اور تسلیم قلبی کی مہر لگی ہوئی ہو، تو پھر اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں متحد ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام کے معنی ظاہری انقیاد کو، ظاہری اطاعت کو اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو آپ باطن میں جو آپ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور آپ کے جو اصحاب ہیں، ساتھی ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس ایمان کے تعلق سے یہ فیصلہ ہے، الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ انسان کا ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی گھٹتا ہے، نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، آپ اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور دلیل میں آپ نے قرآن شریف کی آیت کو پیش فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے قلوب میں ایک نئی جلا پیدا ہو جاتی ہے، وزادتہم ایمانا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو ایک صحیح بات جو قرآن سے ثابت ہے آپ نے ہم کو بتائی کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو ایمان کی صحیح شان بتائی، اور آپ نے
ہم کو یہ بات سمجھائی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بڑھتا اس لیے کہ جب ایمان والوں پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہی ایمان والا جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس سے ایمان گھٹتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایمان انسان کا وزادتم ایمانا، کہ انسان کا ایمان اللہ کی آیتوں کو سن کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کا تو قول ہے کہ نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، لیکن امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، مالک ابن انس، سفیان ثوری رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ کی کثیر جماعت کا قول یہ ہے کہ یزید بزیادت الطاعت وینقص بنقصانها للقطع بأن ایمان آحاد الامت لیس کایمان ابی بکر الصدیق ونحوہ من الصحابۃ۔ تو ان تمام دوسرے ائمہ کا اور صحابہ کا قول یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اطاعت میں کمی کرتا ہے تو انسان کے ایمان میں بھی نقصان پیدا ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب عام امتیوں کا ایمان ابو بکر صدیق کے ایمان کی طرح ہو نہیں سکتا، اور عام امتی کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو نہیں سکتا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کا ایمان بڑھتا بھی ہے تو کسی کا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر سب کا ایمان ایک جیسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں ہرگز یہ نہ فرماتے کہ ایک ترازو کے پلڑے میں اگر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے تو جس پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہے وہ پلڑا بھاری پڑ جائے گا تمام امتیوں کے ایمان پر۔ تو سب کا ایمان یکساں نہیں ہوتا، ایمان میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اس درجے کا ہے کہ پوری امت کا ایمان بھی اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان کا پلڑا جو ہے بھاری پڑ جائے گا۔ اسی تناظر میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر کا ایمان اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کا ایمان جو ہے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا زیادہ بھاری آ جائے گا۔ تو اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بتائیے آپ کا ایمان کون سے پلڑے میں ہے؟ تو آپ سن رہے ہیں کہ سوال کتنا پیچیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان امتیوں کے پلڑے میں ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا، اگر آپ کہیں گے کہ ابو بکر کے ساتھ ہے تب بھی وہاں پر نقصان پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میں اور آپ ہوتے تو کوئی بچکانہ سا جواب دے دیتے، سوچ کر عقل کے مطابق کوئی اپنی طرف سے جواب دے دیتے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفے ہیں، آپ نے جو جواب دیا وہ اللہ کے خلیفے کی شان کے مطابق جواب دیا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا ایمان کون سے پلڑے میں ہے، کیا امتیوں کے پلڑے میں ہے یا ابو بکر صدیق کے جو ایمان کا پلڑا ہے وہاں پر ہے، آپ کا ایمان کس پلڑے میں ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میرا ایمان اس پلڑے میں ہے جس پلڑے میں رسول کا ایمان ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے صاف طور پر بتا دیا کہ تم کہاں میرے ایمان کا مقابلہ امتیوں سے اور ابو بکر صدیق سے کرتے ہو، میرا ایمان وہ ہے جو رسول کا ایمان تھا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری سیرت مہدی کی سیرت ہوگی، یعنی دونوں کی سیرت یکساں ہے تو دونوں کے ایمان میں بھی کوئی فرق پایا نہیں جاتا، اور دونوں میں فرق بھی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں کی دھول بھی ہم کو مل جائے تو بے شک ہمارے لیے نجات کا سامان ہے، لیکن ہیں کون ابو بکر صدیق؟
ابو بکر صدیق ہیں تو رسول کے خلیفے ہیں، اور مہدی کون ہے؟ مہدی اللہ کے خلیفے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان مقابلہ کرنا یہ بے دینی کی بات ہو جائے گی۔ ایک طرف اللہ کا خلیفہ اور دوسری طرف رسول کے خلیفے، کیا آپ دونوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دینداری یہی کہے گی کہ اللہ کے خلیفے کا مقابلہ رسول کے خلیفے سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے خلیفے کے ایمان کا مقابلہ کیا ہے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، بندے کا ایمان اس پلڑے میں ہے جس پلڑے میں رسول کا ایمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان بھی بڑھتا ہے، کبھی ہمارا خیال دینداری کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے تو اس وقت میرا اور آپ کا ایمان زیادہ بڑھا ہوا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین سے بے رغبتی کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دین سے بے رغبتی ہو رہی ہے حقیقت میں وہ ایمان میں کمی کی دلیل ہوتی ہے، کمی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن شریف میں کئی 20 جگہ پر اللہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ انسان کا ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہی پاک ہستی ہے جو مومنین کے دلوں میں سکینے کو، سکون کو نازل کرتی ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے دلوں میں پہلے سے جو ایمان ہے اس میں اور زیادہ ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ تم میں سے کون ہے جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ سورہ احزاب میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ ان کو اور کچھ فائدہ نہیں ہوا مگر یہ کہ ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں اضافہ ہوا۔ تو یہ تمام آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، وما رواہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قلنا یا رسول اللہ ان الایمان یزید وینقص، تو حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے؟ قال نعم، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضاحت فرمائی، یزید حتی یدخل صاحبہ الجنہ وینقص حتی یدخل صاحبہ النار۔ تو اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے صاحب کو، یعنی وہ ایمان رکھنے والے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور انسان کا ایمان اتنا گھٹتا ہے، اتنا گھٹتا ہے کہ اس کے رکھنے والے کو، وہ ایمان میں نقصان کرنے والے کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ وقال فی شیبانیہ وَإِيمَانُنَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَنِيَّةٌ يَزْدَادُ بِالتَّقْوَى وَيَنْقُصُ بِالرَّدَى، اور شیبانیہ میں یہ روایت آئی ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان قول ہے، ہمارا ایمان فعل ہے، ہمارا ایمان نیت ہے۔ یعنی قول بھی صحیح ہونا چاہیے، فعل بھی صحیح ہونا چاہیے، نیت بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یزداد بالتقویٰ، یعنی جتنا تمہارا تقویٰ بڑھتا جائے گا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَيَنْقُصُ بِالرَّدِي، اور جتنے بیہودہ کام ہوں گے، جتنے گرے ہوئے کام ہوں گے، ان کی وجہ سے تمہارے ایمان میں نقصان پیدا ہوگا۔ وقال الخطابی الایمان قول وهو لا يزيد ولا ينقص، وعمل وهو يزيد وينقص، واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص۔ خطابی نے کہا کہ اگر ایمان قول کا نام ہے تو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے،
ایک انسان کا قول ہے اس میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے، کیا کمی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب آپ اس کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ایسا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کیونکہ زبان سے جو چیز بولی گئی ہے اس میں کیا کمی واقع ہو سکتی ہے، کیا اضافہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہنے والا کیا کر سکتا ہے، کبھی اونچی آواز میں کہہ لے گا، کبھی نرم آواز میں کہہ لے گا۔ اس کو ایمان میں بڑھنا اور کم ہونے کے نام سے یاد نہیں کرتے۔ تو اگر ایمان قول ہے تو نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اگر ایمان عمل ہے تو بے شک انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اسی لیے ہم کبھی عمل کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کو دن میں پوری نماز پڑھنا بھاری نہیں ہوتا، کبھی دن میں ایک وقت کی نماز پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت عبادت کرنا آپ کو تکلیف دہ معلوم نہ ہو تو سمجھو کہ آپ کا ایمان اونچا بڑھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ کو اللہ کی عبادت کرنا تکلیف دہ معلوم ہو، بھاری بوجھ معلوم ہو، تو سمجھو کہ ایمان میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ جس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کے لیے تکلیف دہ معلوم ہو، سمجھو ایمان کم ہو چکا ہے۔ جس وقت ماں باپ کی خدمت کرتے وقت انسان کے دل کو سکون ملے تو سمجھو کہ انسان کا ایمان بڑا ہوا ہے۔ جس وقت کسی غریب کی مسکین کی مدد کرتے وقت دل میں انسان شش و پنج میں رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرے مال میں کمی ہو جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس غریب کو میں مال دوں، اگر مال دیتے وقت بھی انسان کو اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو سمجھو کہ ایمان بہت کم ہے۔ لیکن دیتے وقت انسان کے دل کو سکون مل رہا ہے، انسان یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ مال آج نہیں تو کل ختم ہونے والا ہے، کیا ہی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ یہ مال کسی غریب کے کام آ رہا ہے۔ تو دیتے وقت اس تصور کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ اگر آپ دے رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہے۔ تو اگر ایمان عمل کا نام ہے تو بے شک انسان کا عمل بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جیسا عمل بڑھتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے، جیسا عمل گھٹتا ہے انسان کا ایمان بھی گھٹ جاتا ہے، اس میں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ اگر اعتقاد کی بات کی جائے، وہ اعتقاد وہو لا یزید ولا ینقص، وہو یزید ولا ینقص، اگر ایمان اعتقاد کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر اعتقاد ایمان ہے تو اعتقاد بڑھتا ہی ہے، لیکن اعتقاد کبھی کم نہیں ہوتا۔ وقال سفیان بن عینیہ الایمان قول وفعل یزید وینقص، فقال اخوہ ابراہیم لا تقل ینقص، فغضبت وقال اسکت یا صبی بل ینقص حتی لا یبقى منہ شیء۔ خیر، یہ بات یہی ہے کہ سفیان بن عینیہ نے کہا کہ ایمان قول ہے، فعل ہے، اس لیے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو ان کے بھائی ابراہیم نے کہا ایسا مت کہے کہ ایمان گھٹتا ہے، تو ان کو غضب آ گیا، انہوں نے کہا کہ اے سبھی خاموش ہو جا، ایمان گھٹتا ہے یہاں تک کہ انسان کے دل سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو انسان، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب ایک برا کام کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سیاہ دھبے کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، برائی پر برائی، برائی پر برائی کرتا جاتا ہے تو انسان کا ایک وقت ایسا آتا ہے پورے کا پورا دل سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پر ہدایت کی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ایک انسان کے دل کو ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کے دل میں ایمان ہے تو وہ سفید چیز کی طرح رہتا ہے، جب آپ برائی کرتے ہیں تو ایک کالا سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتے اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو سفید دل تھا وہ پورے کا پورا سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان میں
इंसान को नुकसान भी होता है, घाटा भी होता है, कमी भी वाक़ होती है। एक वक्त ऐसा आता है नौज़ बिल्लाह इंसान के दिल में ईमान नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो इसीलिए इंसान अगर बुराई भी हो जाती है, गुनाह भी हो जाता है, तो फ़ौरन से तौबा तिल्ला करते हुए अपने दिल को साफ़ कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए। जितना आप अपने ये दुनिया के माल व दौलत की हिफाजत का ख़याल करते हैं, उतना आप अपने ईमान की हिफाजत का ख़याल कर लें तो आपके ईमान में रोज़ाना तरक्की नसीब होती भी जाएगी। इंसान को चाहिए कि अपने ईमान का ख़याल करें, क्योंकि ईमान पैसा आज अगर चला जाता है तो फिर कल आ सकता है। ईमान ऐसी चीज़ है कि जिसका आना, जिसका निकलना तो बहुत आसान है, फिर दोबारा उसका हासिल करना ये खुदा के फ़ज़ल पर इंसान का ईमान का इन्हिसार हो जाता है। खुदा का फ़ज़ल हो जाए तो दोबारा इंसान को ईमान मिल सकता है। तो अपने ईमान का इंसान को ख़याल करना चाहिए। आखिर में एक हिकायत आपके सामने रखते हुए आज इस उन्वान को ख़त्म किया जाता है, इख्तिताम को पहुँचाया जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा कपड़ों की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा बाज़ार को गए, दुकान लगाई। उनके बाजू में भी एक दुकानदार था जो कपड़े फ़रोख्त करता था। एक आदमी आया और आकर पूछा कि आप ये जो चादर बेच रहे हैं, ये चादर कितने पैसे की है? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि ये चादर 5 दिरहम की है। तो लोगों की आदत होती है कि एक दुकान में कीमत पूछकर फिर दूसरे दुकान को भी कीमत पूछने के लिए जाते हैं। तो बाजू दुकान में भी कीमत पूछने के लिए गए। वही चादर की कीमत उसने 20 दिरहम बताए। वो आदमी परेशान हुआ कि दरमियान में एक दीवार हायल है, और वो साहब 20 दिरहम कहते हैं कि और ये जो है 5 दिरहम की बात करते हैं। वापस पलटकर इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए और आकर कहा कि आपको तिजारत करना नहीं आता? तो उन्होंने कहा, इमाम अबू हनीफ़ा ने, मामला क्या है? तो उसने कहा कि जिस चादर की कीमत आप 5 दिरहम बता रहे हैं, बाजू वाला दुकानदार 20 दिरहम बता रहा है, ऐसा क्यों है? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि ऐसा नहीं कि मुझे तिजारत करना नहीं आता। सही बात है कि इस चादर की कीमत 20 दिरहम है, लेकिन अंदर इसके कुछ ज़रा सा कपड़ा फट गया है, तो इसलिए मैं उसको 5 दिरहम में दे रहा हूँ। तब फिर वो आदमी ने कहा कि आप तो बड़े क्या कह सकते हैं, माहिर ताजिर नहीं हैं, आप अनाड़ी ताजिर हैं। आप उसको छुपा कर बेच देते तो आपको 15 दिरहम का फ़ायदा होता, आपने उसको ज़ाहिर क्यों किया? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा कि अगर मैं बग़ैर ऐब को ज़ाहिर करे कि बेच देता तो मुझे 15 दिरहम का फ़ायदा होता, लेकिन मेरे ईमान का नुकसान हो जाता। तो इसको ईमान के नाम से याद करते हैं कि आज मैं और आप यही देखते हैं कि हमको फ़ायदा दुनिया का क्या हो रहा है। कभी हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमको ईमान का नुकसान कितना हो रहा है। खुदारा, आप हिसाब किताब के जब पक्के हैं तो दुनिया का जहाँ हिसाब किताब रखते हैं, दिन में एक मर्तबा कम से कम सोते वक्त हिसाब लगा कर सो कि आज मैंने कितने काम ऐसे किए जिससे मेरा ईमान में इजाफ़ा हुआ, और कितने काम मैंने ऐसे किए जिसकी वजह से मेरे ईमान में नुकसान हुआ। अगर ईमान में इजाफ़े के काम आपसे ज़्यादा हो रहे हैं तो समझो कि आपका ईमान सलामत है। अगर ईमान में नुकसान के काम ज़्यादा हो रहे हैं तो समझो कि ईमान ख़तरे में है, उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। खुदा ताला से दुआ है कि खुदा ताला हम तमाम को, अल्लाह ने जब ईमान दिया है, अल्लाह उस ईमान की हम सबको हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिससे हमारे ईमान में इजाफ़ा होता है। उन कामों से हम तमाम को बचा जिन कामों से हमारे ईमान में नुकसान होता है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल जो उन्वान आपके सामने है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। आप अय्यूब अलैहिस्सलाम और रमज़ान के ताल्लुक़ से भी हम इस बात को जान सकते हैं। रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम एक सब्र मुजस्सम को अय्यूब के नाम से याद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मज़मून को पढ़कर सुनाया जाएगा।